اور تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے اس میں اور کچھ آخرت چاہ رہے تھے، یعنی کچھ چاہتے تھے کہ دنیا کا ہمارے پاس مال و اسباب زیادہ ہو، ہم زیادہ تیاری کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کی دنیا بھی ہماری آخرت سے بہتر ہے، یاد رکھیں۔ اس میں یہاں پہ ہم اپنے نبی کے غلاموں پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ دنیا اپنے لیے اکٹھی کر رہے تھے۔ مال غنیمت حاصل کرنا، وہاں مال غنیمت تھا کیا؟ مال غنیمت وہاں پر تلواریں تھیں، تیر تھے، نیزے تھے، ڈھالیں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تو یہ چیزیں اس لیے اکٹھی کر رہے تھے تاکہ دوبارہ جب ہم کفر کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہو تو ہم مضبوط ہو جائیں، دنیاوی طور پر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ان کا دنیا چاہنا بھی ہمارے دین سے بھی بہتر ہے۔ ہاں، یہ کوئی الزام صحابہ ایک بار یہ الزام لگائے جس طرح ہمارے ملک کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے، بلکہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا بندہ، اس کا یہ عقل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ صحابہ لوٹ مار کرنی صحابہ نے شروع کر دی۔ تو یہ لوٹ مار نہیں ہے، مال غنیمت ہے جو اللہ نے اس امت پر حلال کیا ہے، اور ان کی نیت خیر تھی، ان کا دنیا چاہنا یہ تھا کہ یہ دنیاوی طور پر بھی ہم مضبوط ہوں، ہمارے پاس دنیاوی اسباب بھی زیادہ سے زیادہ ہوں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور ان میں سے بعض جو تھے وہ آخرت کو چاہتے تھے، یعنی جن کی یہ تمنا تھی کہ جو آقا نے فرما دیا اس پہ چلیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں مال و اسباب سے کیا لگے، ہمیں دنیاوی جو ہے جنگی آلات سے کیا لگے، ہمیں گھوڑے ہاتھیوں سے کیا لگے، جس نبی کے لیے اور جس اللہ کے لیے ہم نکلتے وہ ہماری مدد کرے گا، جس طرح بدر میں کی ہے۔ تو یہ صرف اتنا فرق ہے، یہ فرق نہیں ہے کہ وہ دنیا ہماری طرح چاہتے تھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی دکان کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی دنیاوی منفعت کے لیے بڑے بڑے اخروی جو ہیں فائدے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارا ان سے مقابلہ کیا بنتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا یہ ہماری حماقت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبے، جو مقام، جو سوچ، جو فکر عطا کی تھی، وہ ساری امت بھی اس کے مقام اور فکر اور سوچ کو نہیں پہنچ سکتی۔